ایک زمانے میں قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کی اینٹ گر گئی اور لوگوں نے دیکھا کہ جو صاحب قبر ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، تو شوق و جستجو کی چنگاریاں روشن ہوئیں کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے، حالانکہ اوپر قبر کا نشان نہیں تھا۔ تو خیر جو تھوڑا بہت جگہ کا اندازہ تھا اس کے مطابق صاحب قبر کو ڈھونڈنے نکلے، گاؤں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ فلاں شخص کی قبر ہے جو آج سے اتنا عرصہ قبل فوت ہو چکا ہے، اس کی بوڑھی بیوہ ابھی موجود ہے۔ تو وہ اس تک پہنچے اور جا کے کہا کہ ہم نے قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کی اینٹ کے گرنے سے کفن بھی میلا نہیں ہوا صاحب قبر کا، دیکھا تو پتہ چلا وہ آپ کا شوہر ہے۔ تو ہم اس تجسس میں آئے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ عمل کون سا کرتا تھا، تو تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ وہ کیا عمل کرتا تھا؟ تو اس خاتون نے ذہن پہ زور دے کے کہا کہ میرا سادہ سا شوہر تھا، کوئی نہ عالم تھا، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن کوئی مجھے تو عمل ایسا یاد نہیں آ رہا۔ ہاں ایک عمل مجھے اس کا یاد آ گیا۔ کیا؟ کہا وہ قرآن نہیں پڑھا تھا، لیکن جب لوگ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا، تو وہ بوجھل قدموں سے گھر آتا اور اوپر طاق پہ رکھا ہوا قرآن مجید کا نسخہ اٹھاتا، اس کو کھولتا، چومتا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے حق لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک یہ بھی سچ لکھا ہے، یہ بھی سچ لکھا ہے۔ ایسے انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ تو جتنا اس کے پاس وقت ہوتا تو 4 صفحے 10 صفحے 5 صفحے انگلی پھیرتا چلا جاتا اور کہتا مالک یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ۔ تو کہا آج اس کی قبر میں جو تم نور دیکھ رہے ہو وہ قرآن سے محبت کی وجہ ہے، اور جنہوں نے قرآن کو سینے میں رکھ لیا اللہ ان کو کیا عطا کرے گا اور ان کی کیا